السلام علیکم ویورز، ذوحان کچن گارڈن میں ویلکم، موسٹ ویلکم۔ تو دوستو، بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارے چلی کے پودے گروتھ نہیں کر رہے۔ کچھ کہتے ہیں گروتھ تو ایسا ہو رہی ہے مگر پھل نہیں لگ رہا، پھول گر رہے ہیں۔ تو دوستو، پہلی اور مین وجہ تو یہ ہے کہ ہم ان کی بنیاد یعنی جس مٹی میں ہم لگا رہے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے، بس پودے لگا دیتے ہیں، یا پھر ہم نرسری سے جا کے پودے لے آتے ہیں، بس ان کو پانی دیتے رہتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے ٹوٹ کے ان پہ آزماتے رہتے ہیں۔ تو پودوں کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ ہماری بنیادی طور پہ مٹی جو ہے نا وہ فرٹیلائزڈ ہونی چاہیے، ویل ڈرین ہونی چاہیے، واٹر ہولڈنگ ہونی چاہیے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اسکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ بھی اچھی گارڈننگ کر سکیں۔ پروسیس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، تو آج ہم آپ کو وہ ساری مٹی بنانا کیسے ہے، پودے کو ٹرانسپلانٹ کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ آج 1 مئی 2023 ہو چکا ہے۔ تو دوستو، میں نے جو تقریباً 15-20 دن پہلے جو ہماری گرین چلی کی سیڈلنگ کی تھی، وہ پودے اب ٹرانسپلانٹ کے قابل ہو گئے ہیں۔ تو وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ٹرانسپلانٹ بھی کر کے دکھائیں گے، تو اور ساتھ میں مٹی بنانے کا طریقہ کہ بنیادی طور پر ہم اپنی سوئل جو ہے، جو ہم نے جس میں پلانٹ لگانے ہیں یا ٹرانسپلانٹ کرنے ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے۔ جی، ہم نے یہ ایک رنگ والی پرانی بالٹی لی ہے جو ریسائیکلڈ ہے۔ دیکھیں، یہ دیکھیں، کچھ دوستوں نے پوچھا سوراخ کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے اتنے اس میں 10-15 نیچے سوراخ کر دیے ہیں اور سائڈوں پہ بھی جو ہے نا وہ کر دیے ہیں، کیونکہ نیچے والا حصہ زمین پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو سائڈوں پہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں پہلے بھی پودے لگائے ہوتے ہیں، یہاں سے پانی ڈرین ہوتا رہا ہے، یہ نشانات موجود ہیں۔ یہاں بھی میں نے ڈرین ہول کر دیے ہیں اور تھوڑا اوپر چھوڑ کر ہے نا کچھ 4-5 انچ وہ بھی کر دیے ہیں، تاکہ یہاں سے ہمارے پودے کی جو روٹس ہیں نا اس کو آکسیجن ملتی رہے۔ تو یہاں بھی میں نے کر دیے ہیں، اور ٹاپ میں بھی اوپر بھی میں نے نا وہ اوور واٹرنگ کے لیے بھی ایک سوراخ کیے ہوئے سائڈوں میں۔ تو وہ یہ پہلے تو ہمارا پوٹ ایسا ہونا چاہیے۔ اب دوستو، ہم نے مٹی جو ہے وہ کیسے تیار کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، جو میری پرانی گارڈننگ سوئل ہے، میں نے ان کو نکال کے دھوپ میں رکھا ہوا تھا، وہ ریسائیکل ہو چکی ہے، بالکل ڈرائی ہو چکی ہے، تاکہ اس میں کسی قسم کے پیٹس ہوں وہ کل ہو جائیں، مر جائیں، اور ہماری مٹی جو ڈرائی ہو کے آکسیجن کو زیادہ مقدار میں اپنے اندر ریزرو کر لے، اس لیے اپنی مٹی کو ریسائیکل لازمی کریں۔ تو دوستو، اب ہم لیں گے 5 پوٹ لیں گے اپنی مٹی کے، یہ دیکھیں۔ تو آپ بھی دوستو مٹی کو پہلے ایسے نا اپنے پوٹ سے گملوں سے نکال کے اس سے ریسائیکل لازمی کر لیں، تاکہ ہماری مٹی کے اندر اگر کوئی فنگی سائڈ ہے، کوئی پیسٹز ہیں، وہ سارے مر جائیں اور ہماری مٹی وافر مقدار میں آکسیجن اپنے اندر اضافہ کر لے۔ تو دوستو، ہم نے 5 پوٹ مٹی کے لیے ہیں۔ تو اب ہم اس میں جو مکس کرنے والے ہیں، وہ پہلے نمبر پہ ہم اس میں مکس کرنے والے ہیں جناب جو ڈرائی لیو مولڈ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈرائی لیو مولڈ، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس میں فائبر بڑی اور کاربن بڑی مقدار میں ہوتا ہے، نائٹروجن اور دوسری مقدار اس میں کم ہوتی ہے دوسری فرٹیلائزر کی، لیکن اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پودوں کے روٹس جو ہوتے ہیں، خاص کر فیڈر روٹ، ان کو ڈیولپ ہونے میں بڑی مدد کرتا ہے۔ دوسرے نمبر، یہ اپنے اندر واٹر کو، پانی کو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی بڑی اچھے طریقے سے رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کام یہ کرتا ہے کہ پانی کو بھی اپنے اندر ریزرو کرتا ہے، اور جو ہم فرٹیلائزر دیتے ہیں اس کو بھی اپنے اندر ریزرو کر کے اسٹور کر لیتا ہے، اور جتنی ہی ہمارے پودے کو روٹس اس کے اس میں پھیلے ہوتے ہیں، جتنی ان کو چاہیے ہوتی مقدار میں جو خوراک چاہیے ہوتی ہے، یہ ان کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ پلانٹ فیڈر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری مٹی کو بہت سوگی بھی رکھتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم اس میں دینے والے کچن ویسٹ، اس میں ہمارے تقریباً تمام فروٹ کے چھلکے، ویجیٹیبل کے چھلکے، انڈوں کے چھلکے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں جو ڈیکمپوز کی ہوئی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بہترین فرٹیلائزر ہے۔ اس میں کیلے کے چھلکے بھی ہیں، یہ ہمارے پودوں کے لیے نائٹروجن کے ساتھ ساتھ فروٹ کو ڈیولپ کرنے میں بھی کام کرتی ہے۔ اور اب ہم اس میں دینے والے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ٹی لیو مولڈ جو میں نے بنائی ہے، NPK کھاد ہے، ہم اس کو ملا دیں گے۔ یعنی کہ وہ 50% ہم نے سوئل لی تھی، 20% ہم نے اس میں لے لیا وہ ڈرائی لیو مولڈ، اور 20% ہم نے اس میں ملایا تھا کچن ویسٹ کی جو ڈیکمپوز تھی، اور 10% ہم نے اس میں ٹی لیو مولڈ کی کھاد کو ملا کے ہم اس کو اچھی طرح ایسے مکس کر لیا۔ تو دوستو، ہم سب ان چیزوں کو اچھی طرح آپس میں مکس کر دیں گے تاکہ ہماری جو سوئل ہے وہ ایک جان ہو جائے۔
تو دوستوں میں نے اس میں رائس سکس میرے پہلے اس میں ڈلے ہوئے ہیں، میں اور نہیں ڈال رہا. تو اب جو ہم نے بالٹی لی ہے اس میں ہم نیچے کیونکہ ڈرین ہولا اگر مٹی ڈالیں گے تو وہ بند بھی ہو سکتے ہیں. یا تو ان پہ چھوٹے چھوٹے کو پتھر رکھ دیں ایک، اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس ایسے جیسے میں نے لیو ڈی مولڈ کیے تھے ان کے جو بڑے بڑے پیس بچ گئے تھے میں نے وہ اس میں نیچے ڈال رہا ہوں. وہ ایک تو ڈرین کو بند نہیں ہونے دیں گے، دوسرے نمبر پہ جو ایکسٹرا واٹر آئے گا اس کو بھی ہولڈ کر کے رکھیں گے، پودے کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتے رہیں گے. اب دوستوں ہم نے جو مکس مٹی بنائی ہے، جو ہم نے پوڈنگ بنائی ہے، اس سے ہم اپنی بالٹی کے فل کر لیں گے، باسکٹ کو فل کر لیا ہے. اب میں اس میں یہ دیکھیں وہ پلانٹ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہوں. میں اس میں 2 پلانٹس لگاؤں گا تاکہ وہ میں نے گملے سے نکال کے نا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، مٹی کو مٹی کے ساتھ ہی پودے کو اس کے اندر لگا دیا ہے. پودا سٹریس میں نہیں جائے گا، پودا جیسے ایز اٹ از. یہ دیکھیں یہ دوسرا پودا اسی طرح میں نے گملے کی مٹی کو توڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے یہ اب ہم اس باسکٹ میں لگا رہے ہیں. تو دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا ہے. اب ہم اس کو تھوڑی سی مٹی اور ڈال دیں گے تاکہ جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے. یہ دوستو اپنے گملوں کی مٹی کو کیسے تیار کرنا ہے اور گرین چلی کو ٹرانسپلانٹ کیسے کرنا ہے، یہ ہماری سب چیزیں مکمل ہو گئیں. ہماری گرین چلی ٹرانسپلانٹ بھی ہو گئی، لگ گئی. ہم اب اس کو 1 لیٹر واٹر جو ہے نا اس سے واٹرنگ کرنے والے ہیں. ہم اپنے چلی پلانٹ کو 1 لیٹر پانی جو ہے نا وہ دے دیں گے. 1 لیٹر پانی دینے کے بعد ہم ان کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے 4-5 دن کے لیے تاکہ ہمارے پودے کے جو روٹ ہیں وہ مضبوط ہو جائیں. تو دیکھیں دوستو یہ ہمارے 8 دن کے بعد ان کا دیکھیں ماشاءاللہ رزلٹ، یہ کتنے ہیلدی اور ماشاءاللہ ایک لیو اور بھی اوپر نکال لیا ہے. یہ ہمارے 8 دن کے بعد کا پلانٹ جو ہے نا یہ دیکھ لیں. ہاں جی. اور اسی طرح ہم اب آگے دکھاتے ہیں کہ آگے 15 دن کے بعد ہمارے یہ دیکھیں پلانٹ کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور اب یہ سائڈوں سے بڑے ہی زیادہ شاخیں نکال رہے ہیں. تو دوستو میری یہ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں. جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ.